أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا آیات نمبر واللاتی یأتین الفاحشہ 15 اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح انسان زندہ رہنے کے لیے غذا مہیا کیا بہت سارے نعمت اللہ تعالیٰ تیار کی بندوں کے لیے اسی طرح اپنے نسل کو باقی رکھنے کے لیے جوڑا پیدا کیا اور نکاح کا بندوبست بھی کیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ہر چیز جوڑا اللہ نے بنایا اسی جوڑے میں جس طرح اللہ نے بیان فرمایا اسی طرح جب ملیں گے تو یہ نسل قائم رہیں گے جب تک اللہ چاہیں گے اس کی خلاف ورزی جب کرتے ہیں بہت تباہی ہو جاتی ہے اس میں ایک تو یہی جس آیات میں ہے اللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم بعض علماء کہتے ہیں اس آیات میں مقصود زنا مرد اور عورت جب ملتے ہیں ناجائز طریقہ سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے واللاتی کس کو کہتے ہیں اللاتی مفرد ہے اللاتی کا جمع ہے اللاتی صیغہ جمع مؤنث مرد کا یہاں ذکر نہیں ٹھیک جہاں مرد عورت ناجائز تعلقات وہاں صاف صاف بتا دیا زانی
الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. یہاں زانی کی بات نہیں، مرد کا ذکر نہیں، عورت سے جو شہوت کے لیے ملتے ہیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں سحاق. خواتین آپس میں جو شہوت لیتے ہیں. ہیں سواد سحاق، سین ہے الف قاف، قاف سحاق. وہ مرد اور مرد جو ملتی ہے اس کو کہتے ہیں لواط، قوم لوط. جب اس طرح ملیں گے پھر وہ مقصد جو اللہ نے زوج جو بنایا، ذکر اور انثیٰ جو پیدا کیا، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک. اور اسی طرح جب دو مرد بھی آپس میں ملیں گے وہاں بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. بلکہ مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں غیر شرعی طور پر. نسل تو قائم ہے، نسل ہوگا اس میں، لیکن اس نسل سے کیا فائدہ ہوگا؟ ضائع ہوگا. نہ تربیت، نہ شعور، نہ نفقہ، نہ فیملی، نہ حسن معاشرت، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہوگا اس طرح؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کام کرنے والے کے لیے کچھ سزا بھی رکھ دیا. واللاتی یأتین الفاحشہ من نسائکم، جو آپس میں دو خواتین اس طرح ملتے ہیں اس کے لیے کیا سزا ہے؟ بولا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ سے وہ فاحشہ کو ثابت کرو. اتنی سختی کیوں؟ کیونکہ انسان کی ایک عزت ہے، اس عزت سے کھیلنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں. تو یہ گواہی سے اتنا مضبوط اگر نہیں کرتے، جس کو جو مرضی ہے فوراً تہمت لگا دیں گے، عزت سے کھیلنا شروع کر دیں گے. اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں. 4 گواہ، 4 گواہ خواتین سے یا مردوں سے؟ یہی تو بات ہے. 4 گواہ، یہاں نہ خواتین کہا 4 گواہ، نہ مرد کہا. لیکن عربی قواعد میں اعداد کو 1 سے 10 تک اگر مؤنث میں لیا تو معدود مذکر ہوگا. اگر عدد مؤنث ہے معدود مذکر ہوگا. اور عدد اگر مؤنث لیں گے معدود عکس. عدد مذکر ہے، معدود مؤنث ہے. اس لیے 3 قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. عدد 3 کو مؤنث کیا. جب مؤنث کیا اس کا مطلب اشارہ طہر کی طرف ہے. قروء جب کہا حیض، اس لیے علماء میں اختلاف ہے کہ 3 قروء جو کہا 2 حیض ہو چکی، ٹھیک، تیسرا اگر شروع ہو گیا عدت ختم، یہ کہتے ہیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں، جب تک حیض ختم ہو کے طہر سے فارغ نہیں ہوں گے اس کا عدت ختم نہیں ہوگا.
یہ زیادہ صحیح کہا. لیکن ثلاثہ قروء، ثلاثہ اس کا مطلب معدود مذکر ہوگا. طہر مذکر ہے، حیض مؤنث ہے. جب ثلاثہ کہا اس کا مطلب ثلاثہ طہور، جب تک 3 پاکیزی حاصل نہیں کریں گے. ٹھیک. تو اس آیات میں جب اربعۃ منکم، اربع عدد مؤنث ہے، اس کا مطلب معدود مذکر ہے. 4 گواہ مردوں میں سے پیش کرو. اب سوال، جب 2 عورت خواتین آپس میں فاحشہ برائی کر رہے ہیں، وہاں مرد کس طرح دیکھیں گے؟ اگر دیکھیں گے تو عورت دیکھیں گی. اس کے باوجود اللہ نے نہیں کہا عورت کی گواہی لے لو. ٹھیک. کیونکہ عورت میں خصال ہے، ایک فطرت ہے، حسد، جلن، بغض بہت ہوتا ہے. وہ فوراً تہمت لگا دیں گی یہ اس طرح کر رہے تھے. اس کے ساتھ اور بھی 3 سہیلیاں کو بلا کے بولا تم لوگ میرے ساتھ دو. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، یہاں عورتوں کی گواہی نہیں، مردوں کی گواہی. تو مرد کس طرح دیکھیں گے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے آپ کو ہم نے نہیں کہا تجسس کرنے کے لیے، جھانکنے کے لیے، سوراخ سے دیکھنے کے لیے، عیب تلاش کرنے کے لیے ہم نے نہیں کہا. جب 4 مرد دیکھ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، اس کا مطلب وہ فاحشہ کرنے والے 2 خواتین اتنی لاپرواہ ہو چکی ہیں کہ کسی کی معاشرے میں کسی کی پرواہ، سب کے سامنے اس طرح کام کر رہے ہیں. اس لیے اس پر سزا واقع ہو گیا. آج کے معاشرہ میں بھی ہے، آج کے معاشرے میں اس طرح کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن اس وقت نہیں ہے، اس دور میں ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب جو فاحشہ کو اس انداز میں کر رہے ہیں وہ کوئی فکر نہیں ہے معاشرے، نہ انسان سے حیا ہے نہ اللہ سے خوف ہے. کہ یہاں تک 4 مرد دیکھ رہے ہیں، اس انداز میں برائی کر رہے ہیں، اس پر یہ سزا ہے. دیکھو کتنی سختی سے اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے. ٹھیک. اللہ تھی یا اتینا، یہاں نہ مرد عورت کی بات ہے نہ 2 مردوں کی بات ہے. اگر 2 مردوں کے آگے آیات آ رہا واللذانی، جس کا فرد ہے واحد والذی مذکر، واللذانی مذکر، الذین جمع. ٹھیک. اس کا مطلب جہاں اللہ نے کہا صرف خواتین کی بات ہے. ٹھیک. تو کیا کریں گے؟ کیا سزا دیں گے؟ بولا فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا، جب گواہ پیش کریں گے، فأمسکوہن فی البیوت، اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. گھر میں تالا لگا کر رکھ دو. اس کا قید ہے کب تک؟ حتی یتوفاہن الموت، اس حالت میں اس کو جب تک موت نہیں آتی، یعنی عمر قید. لیکن ایک استثناء آیا، او استثناء ہے، یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیں گے. آگے کی بات ہے. فی الحال جس وقت یہ حکم ہو رہا تم اس کو گھر سے نکلنے نہیں دو. کیوں؟ بولا یہ معاشرے میں ایک جرثوم ہے، اس کو آزاد چھوڑ دیں گے، کسی اور معصوم لڑکی کی زندگی خراب کر دے گی. ہے نا؟ کسی اور کے ساتھ جا کے ورگلا کے ارے آ جائے کچھ نہیں ہوتا ادھر آؤ یہ کر، اس کا اخلاق بھی بگاڑ دے گی. اس لیے کہتے ہیں اس کو یہاں ابھی مار نہیں دو، اس کو کمرے میں بند کر کے رکھ دو. ٹھیک.
تو اتنی سختی کیوں؟ وہی بات ہے بھائی، اگر میرے گھر میں ایک جوان لڑکی ہے، خوبصورت ہے، ایک نوجوان ہمیشہ وہاں چکر لگائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ غیرت میں آ کے اس کو شوٹ کر دیں گے، یا تو گرفتار کرا دیں گے، یا محلے کے لوگوں کو بلا کے سب کو اس کی خوب پٹائی کر دیں گے، ہے نا؟ وہی لڑکا اپنے ماں باپ کو لے کے رشتہ مانگنے کے لیے جب آئیں گے، ہم تو اہلا و سہلا کہیں گے، خوش ہوں گے، مٹھائی کھلائیں گے خوشی سے۔ کیا فرق ہے کہ وہ تباہی کی طرف لے جا رہے تھے جب چکر لگا رہے جی، خدا نخواستہ وہی بیٹے اگر دیکھ لیا اور اشارہ کنایہ جا کے مل گیا، تباہ ہو گئے۔ لیکن جب رشتہ لے کے آ رہے ہیں جس میں اللہ خوش ہے، ہمیں بھی خوشی ہے، تو ہر چیز کی جب جوڑا اللہ نے بنایا ہے اس کی نسل قائم رکھنے کے لیے۔ ٹھیک، یہاں دیکھو ہر چیز میں جوڑا، یہ لائٹ بجلی جو جل رہی ہے اس میں بھی دو تار ہے، ایک فیز ہے ایک نیوٹرل ہے۔ دونوں فیز کو آپس میں لگا دو، دھماکہ کر دیں گے۔ دونوں نیوٹرل آپس میں لگا دو، دھماکہ تو نہیں کرے گی لیکن اب روشنی نہیں ملیں گی۔ اسی طرح دو نیوٹرل، دو خواتین آپس میں ملیں گے، وہاں نصر روشنی نہیں ملیں گے۔ اب جب دو مرد آپس میں ملیں گے تو دھماکہ ہو جائے گا، برائی اس قدر پھیل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن صحیح جب جوڑیں گے نر اور مادہ، یا فیز اور نیوٹرل، کیا فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ابھی اسپیکر جو چل رہا ہے اسی کی وجہ سے، یہ پنکھا کیا جو لے رہے ہیں اسی سے لے رہے ہیں، یہ روشنی جو مل رہی اسی، لیکن غلط استعمال کریں گے تباہی ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بنایا زوج ذکر اور انثی بالکل اسی مقصد سے پیدا کیا، اس کو خلاف ورزی نہیں کرنی۔ ٹھیک، اچھا، گھر میں تو بند کر کے رکھ دیں گے، کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خذوا عنی، مجھ سے لے لو، وقد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے اس کے لیے راستہ کھول دیا۔ کیا بولا؟ الثیب بالثیب رجم جلد 100 ورجم۔ سیب یعنی نہیں، غیر شادی شدہ نہیں، جو شادی شدہ ہے، کنواری نہیں، جو شادی شدہ ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں کو 100 کوڑا مارو اور رجم کرو، سنسار کرو۔ یہ ابتدا میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یہ ابتدا میں۔ اور اگر دونوں کنواری ہیں، بولا 100 کوڑا ہے اور تغریب عام، یعنی 1 سال ملک سے جلاوطنی کر دو، یہ بھی ابتدا میں ہے۔ پھر آخری فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنایا، دونوں اگر شادی شدہ ہیں دونوں کو رجم کر کے سنسار کر دو، ختم کر دو، مار دو۔ اور اگر دونوں غیر شادی شدہ ہیں 100 کوڑا مارو، جو 1 سال جلا وطنی وہ ختم ہے، وہ نہیں ہے۔ پہلے نے بھی سنسار کی جگہ پہلے 100 کوڑا بتایا تھا، وہ 100 کوڑا بھی نہیں ہے، اس کو رجم کر کے۔ دونوں شادی شدہ جو ہے دونوں کو رجم کا حکم ہے، اور بتائیں گے۔ اور اگر دونوں کنواری ہیں تو صرف کوڑا ہے۔ اس میں سے اگر ایک شادی شدہ ہے جو ابھی
سوال کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اسی حساب سے ہوگا. ان دونوں میں سے جو شادی شدہ ہیں اس پر سنسار پتھر مار کے ختم کر دیں گے. وہ اگر ایک کنواری ہے یا وہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑا ہوگا. یہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے. سنسار پتھر مار کے ختم کرنا قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں صرف غیر شادی شدہ کے حکم ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا یاخذکم رأفۃ فی دین اللہ. اللہ کے دین میں شفقت نہیں کر. اگر قرآن میں نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی، مجھ سے لو، کیا وہ تشریح نہیں ہے؟ جب اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جب رسول کوئی چیز آپ کو دیں گے وہ لے لو، تو یہ رسول جب کہہ رہا ہم لیں گے اس کو، صرف کہا نہیں عملی بھی دکھایا. ماعز سے نام ہے ایک صحابی جو خود آ کے اقرار کرتے ہیں کیا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، میں نے بڑی غلطی کی، اپنے زنا جرم کا اعتراف کیا. اور ایک خاتون جس کو غامدیہ سے معروف ہے حدیث میں، دونوں کو رجم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک سنسار کر کے ختم کر دیا. اور یہ واقعہ سعودی عرب میں اپنے آنکھوں سے میں دیکھ کے آیا ہوں. جو ہاتھ کاٹنے کی سزا، گردن اڑانے کی سزا اور سنسار کی سزا ہم خود دیکھ کے آ چکے ہیں. آج بھی ہے الحمدللہ. ٹھیک، ہاتھ کس طرح کاٹتے ہیں جو ہم نے دیکھا. جیل سے اپنے جیل کی گاڑی میں لے کے آ گیا اس کو، ڈاکٹر بھی ساتھ ہے، 2 بندہ ہاتھ کو پکڑ لیا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، پتہ نہیں کس انداز میں کڑک کر کے الگ کر دیا، صرف کھال رہ گیا. یوں معمولی سی ایک چھری یا چاقو کہتے ہیں ہم لوگ، اسی سے یوں کہ 1 منٹ میں ہاتھ کاٹ دیا. فوراً اس میں دوائی لگا کے لپٹ کے اس کو ایمبولینس میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا. اس ہتھیلے کو انگلی سے باندھ کے لٹکا دیتے ہیں کھمبا پر اثر تک، تاکہ جو نہیں دیکھا وہ بھی دیکھے. کیونکہ مقصد یہاں اس برائی کو رکنا ہے، مقصد صرف سزا نہیں، جو نہیں دیکھا وہ بھی دیکھے. اور جس کو قتل کرتے ہیں، قتل کی جگہ قتل، گولی نہیں مارتے ہیں تلوار سے، وہی جمعہ کے دن ہوتے ہیں تاکہ سارے لوگ مجمع دیکھیں. وہی جیل کی گاڑی میں لے کے آتے ہیں، حرم شریف کے باہر جو میدان ہے وہاں بٹاتے ہیں، دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ہیں اس کا، اور آہستہ آہستہ وہ جلاد جس کے ہاتھ میں لمبی سی تلوار ہے خفیہ طور پر پیچھے سے آتے، اگر وہ دائیں کی طرف دے تو اس طرف سے آتے، اگر وہ ادھر سے مطلب وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. جو جلاد ہے وہ اپنے آپ کو مقتول کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی، پیچھے سے اس کی گردن کے اوپر مار دیتے ہیں. بعض دفعہ تو ایک ہی وار میں گردن وہاں چلا جاتی، بعض دفعہ 2 وار بھی دیکھا ہم نے. ٹھیک، پھر وہ گر جاتے ہیں، گردن کو پکڑ کر لٹکا دیتے ہیں، اگر بال ہے بال میں باندھ کے لٹکا دیتے ہیں، ورنہ کان سے باندھ کے لٹکا دیتے ہیں اور اس کو ایمبولینس میں لے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، جو ہم دیکھا وہی کہہ رہا. رجم، اگر عورت ہے ایک بوری میں باندھ دیتے ہیں اس کو، اور اگر مرد ہے ایسا کھلا ہو اپنے لباس میں ہے، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے بیٹھے ہیں، قاضی آ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان فرماتے ہیں، اس کے نام وغیرہ جرم جو ثابت ہو گیا گواہی کی سب بیان کر کے، سب سے پہلے شروع کون کریں گے؟ وہی قاضی، جج جس نے فیصلہ سنایا. تو اس سے پہلے بہت سارے اتنے پتھر گاڑی سے وہاں جمع کر کے رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلے وہ قاضی شروع کرتے ہیں.
اس کے بعد جتنے سپاہی وہاں موجود ہے سب شروع کرتے ہیں. یہاں تک ڈاکٹر آ کر چیک کرتے کہ ابھی زندگی ہے یا نہیں. اگر ہے مزید مارتے ہیں, نہیں ہے اشارہ کر دیتے ختم ہو گیا. اب اس کو ایمبولینس میں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ اللہ کا قانون آج صرف وہاں دیکھا میں, نہیں اوپر ہے. ٹھیک, تو یہی حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کرتے ہیں. اس لیے جرائم بہت ہی کم ہے ادھر. جتنی جرائم ہم یہاں دیکھ رہے ہیں, امریکہ میں دیکھ رہے ہیں, دوسرے ممالک میں, یورپ جو ترقی یافتہ ممالک کے جتنی جرائم ہیں اس کی عشر بھی سعودی عرب میں نہیں. امن قائم ہے کیونکہ اللہ کا حکم نافذ ہوتا ادھر. ٹھیک, فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. کون سا سبیل میں نے بتا دیا, وہی حدود جو قائم. اب دو خواتین کے علاوہ اگر دو مرد بھی آپس میں اس طرح برائی کر رہے ہیں اللہ کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا. یہاں سوال, ایک سوال مجھ سے کیا, بولا اگر ہم کسی عورت سے مثال کے طور نعوذ باللہ زنا کر رہے ہیں, وہ برائی ہے کیونکہ اس کے باپ کی شرمندگی ہے, بھائی کی, یا اگر شادی شدہ ہے شوہر کے حق تلفی ہے اس لیے گنہگار ہے. لیکن جو خواتین اس کام کے لیے موقوف ہے, باقاعدہ لائسنس لے کے گورنمنٹ سے یہ کام کر رہی ہیں, تو وہاں ہمارے اوپر کیا گناہ ہے؟ ہم پیسے بھی دیتے ہیں. سن لیا. اس لیے رب العالمین سورہ واقعہ میں کہتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ. یہ نطفہ جو آپ نکال رہے ہیں جس میں کروڑوں لاکھوں تعداد میں حیوانات منویہ موجود ہے, یہ تم نے پیدا کیا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, یا میں نے پیدا کیا؟ نحن قدرنا بینکم الموت, میں اس لیے پیدا کیا اس نطفہ کو کیونکہ میں نے موت بھی رکھ دیا. سب کو مرنا ہی ہے, جب مرنے ہی سب کی جانا ہی ہے, اور آپ اس طرح اس پانی کو ضائع کریں گے تو آپ کا جگہ لینے والا کون ہوگا؟ آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ آپ تو کسی اور مرد کے ساتھ مل کے ضائع کر رہے ہو, یا عورت اور کے ساتھ مل کے اپنی ٹائم ضائع کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا آپ کا نسل قائم رہے وہ کس طرح ہوگا؟ اس لیے کہ سوال اللہ تعالیٰ کس انداز میں کر رہے, تم پیدا کیا, میں نے پیدا کیا, میں مالک ہوں, تم کس کی اجازت سے اس کو ضائع کر رہا ہو؟ اس لیے کہا الذین علی صلاتہم علی فروجہم حافظون, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, الا, ہاں البتہ, علی ازواجہم, تو سمجھ رہے ہیں, او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین, اس پر کوئی پکڑ نہیں, ملامت نہیں, گناہ نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك, اس کے علاوہ, وراء کا مطلب کیا؟ کسی بھی طریقہ سے, بہت سارے طرائق ہے اس پانی کو ضائع کرنے کی. ٹھیک, اپنی بیوی یا ما ملکت ایمان کے علاوہ کسی بھی صورت میں آپ اس نطفے کو اگر ضائع کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا. اس لیے کبھی نہیں کہنا بھائی وہ عورت جو اس کام کے لیے مخصوص ہے, جو ہم پیسہ دے رہے ہیں ہمارے اوپر گناہ نہیں ہے, ایسا یہ شیطان کہہ رہا اس کو, ایسا حقیقت نہیں ہے, ہر صورت میں منع ہے. پھر لواط آیا کہاں سے؟ لواط کے بارے میں کوئی سزا اس میں آیات میں نہیں ہے.
اس کا حدود قرآن میں ذکر نہیں. کیوں؟ کیونکہ فطرت میں نہیں ہے. اصل میں فطرت کے خلاف ہے. کوئی بھی صاحب فطرت اس کام کو نہیں کریں گے. نہ کسی کو پتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود، صالح، کسی کی دور میں یہ کسی کو نہیں پتا کہ مرد کے ساتھ میں ملتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ کب پتا چلا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دور میں ان کا بتیجا لوط علیہ السلام جو غیر مومن تھا، ایمان لایا، اللہ نے اس کو نبوت بھی بخش دیا. لوط، ان کی قوم میں یہ عجیب فاحشہ پھیل گیا. یہ ابتدا ہے، اس سے پہلا کہیں نہیں. دلیل کیا؟ دلیل ہے کہ اس سے پہلا نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے. لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقكم بها من احد من العالمین. تم لوگ ایسی فاحشہ جو کر رہے ہو آپ سے پہلے عالم میں کسی نے نہیں کیا. ما سبقكم من احد من العالمین. کیا؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تم نساء کو چھوڑ کے رجال کے ساتھ شہوت کر رہے ہو جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی. مفسد قوم تم لوگ، فاسقون. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. یہ قوم اس کو سننے کے بجائے کہتے بڑی پاکیزگی ہے، بڑا پتہ نہیں کیا، نکال دو ان کو اپنی بستی سے، ہمیں نہیں چاہیے ایسے پاک لوگ. تو وہاں سے شروع ہو. تو اس سے پہلا کسی نے نہیں کیا، اس لیے اس کا حدود بھی اللہ نے ذکر نہیں کی. دلیل کی فطرت کے خلاف ہے. جانور میں ملیں گے کبھی؟ کسی قسم کی جانور میں، پرندے لے لو یا کوئی اور جانور لو، شیر ہے، بندر ہے، کتا ہے، بلی ہے، جو سارے جانور. کبھی دیکھا جانور میں مادی سے ملتی ہے یا نر سے ملتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے. لیکن یہ جو باشعور ہے انسان، جو مکلف ہے، وہی یہ برائی کرتے ہیں، فطرت کے خلاف ہے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کہ اس کا حدود نبی پر چھوڑ دیا. بولا یا رسول آپ جیسے مناسب سمجھتے ہو اس کا حکم کر دو. تو نبی نے بتا دیا. کیا؟ یہاں اختلافات، بعض علماء اس کو قتل کہتے ہیں، لواط کرنے والے کو قتل کر دو، لیکن دلیل واضح نہیں اس کا. جو دلیل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اول تو صحابہ میں اس طرح واقع نہیں ہوا تاکہ ہم اس کی مثال دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان کو بلندی سے پھینک کے مار دو، پہاڑ کے اوپر سے. اگر علاقے میں پہاڑیں نہیں ہیں، مینارہ، مسجد کے جو مینارے ہیں، مینارے کے اوپر لے جاؤ، ہاتھ پیر باندھ کے اوپر سے پھینک دو، مارو، یہاں تک مر جائے. بھائی مینارہ بھی نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے. اول تو مسلم کی بستی میں تو مسجد تو ہونا ہی چاہیے، اور اگر غیر مسلم کی بستی ہے تو یہ حدود وہاں قائم بھی نہیں ہوگا. یہ تو اسلام کے لیے ہے. ٹھیک، چلو پھر بالفرض اگر ایسا نہیں ہے تو 5 منزلہ 7 منزلہ کے اوپر سے بھی پھینک سکتے ہیں، عمارت کے اوپر سے. یہ نبی کی ارشاد ہے. کس کے لیے؟ جو اللذان یاتیان منکم، جو آپس میں دو مرد آپس میں ملتے ہیں. رجم نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں سے لیا؟ جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قوم لوط کو ایسے کرنے والوں کو سزا کیا دیا؟ پوری بستی کو اٹھا کے اوپر لے گیا، وہاں سے پلٹ دیا، سب کو ہلاک کر دیا. کیونکہ پوری اہل بستی کا سب کا یہی کام تھا، 1-2 فرد نہیں، سب کا اس طرح کرنا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے جو سزا تجویز کی قوم لوط کے لیے وہ اللہ کو پسند ہے، ہم یہی کریں گے. جو یہ کام کرتے ہیں اس کو ہم بلندی سے پھینک دیں گے، اوپر لے جائیں گے پہلا اس کو، پھر وہاں سے ہاتھ پیر باندھ کے خوب ٹائٹ کر کے وہاں سے پھینک دیں گے. عدل ہے یا نہیں؟ وہی اللہ کا کام ہے بالکل. تو لیکن ابتدا میں کیا فآذوہما، اس کو اذیت دو، سزا دو. تو سزا جہاں اسلامی قوانین شریعت، مسلمان ملک ہے لیکن شریعت نافذ نہیں، تو وہ کیا کرتے تھے وہاں، جیسے اردن میں، سوریا میں، شام میں، ایسے انسان کو گدھے میں بٹھاتے ہیں، اس کو منہ کالا کر دیتے ہیں، جوتے کے ہار بنا کے اس کو پہنا دیتے ہیں، گلے میں ڈال دیتے ہیں، اور مار مار کے سارے گلیوں میں، محلہ میں گھماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں یہ فلاں کام کیا. یہ بولا فآذوہما، اذیت دینا. وہ نہیں کرتے جو نبی نے کہا، وہ نہیں کرتے. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کے اصلاح پیدا کرتے ہیں تو چھوڑ دو، نظر انداز. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کانا آپ کو پتا ہے فعل ناسخ تھا. کان الابریق تینن، ابریق لوٹا، تین گیلی مٹی. یہ ابریق بننے سے پہلے گیلی مٹی تھی. کانا الابریق تینن. کان الرجل سارقا، یہ سارق تھا، ابھی نہیں ہے، کھانا جو آ گیا ناسخ ہو گیا. ٹھیک، تو یہاں کہنا کیا یعنی اللہ ایک دور میں تواب تھا، ابھی نہیں ہے، ایسا نہیں. ہم افعال ناسخ، افعال ناقص مخلوقات کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جس میں تغیر تبدل ممکن ہے. مٹی تھی اب لوٹا بنا دیا ہم نے، چور تھا نیک بن گیا. تبدیلی ممکن ہے، لیکن اللہ میں تبدیلی ممکن ہے؟ غیر ممکن. ہمیشہ جو تواب ہے آج بھی ہے، کل بھی ہے، قیامت تک ہے. اس لیے وہاں کانا اپنے قواعد اللہ پر قائم نہیں کر سکتے. ہم قائم وہاں کریں گے جہاں تبدیلی ممکن ہے. جہاں تبدیلی ممکن ہے وہاں کہاں کانا استعمال کریں گے آپ؟ ٹھیک. اب رہا تواب، صیغہ مبالغہ. کیا ایک بندے کو معاف کر رہا؟ وہ جو توبہ کر رہے سب کو معاف کر رہا، تو پھر تواب ہوگا یا تائب ہوگا؟ مبالغہ ہوگا. جب کثیر توبہ ہے، زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، کتنے لوگوں کی توبہ قبول کر رہا، پھر وہ تواب. ٹھیک. اور رحیم اس لیے بھی ہے کیونکہ کہتے اس کو اذیت دے کے اگر توبہ کر لیا، میں توبہ قبول کر لوں گا، پھر آپ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ میں رحیم ہوں، چھوڑ دو ابھی جب تک کوئی دوسرا حکم نہیں آتے. یہ بھی وہی ابتدائی اللہ کی طرح جو خواتین کے بارے میں جو بتایا، اس کے بارے میں اسی طرح. یہ پہلی والی صورت میں توبہ نہیں ہے؟ پہلی والی صورت میں توبہ نہیں؟ خواتین کے حساب میں اس میں تو توبہ بھی نہیں، اس میں توبہ ہے ہی نہیں. کیوں توبہ نہیں ہے؟ اب وہ تو کیا بتاؤں، اس طرح کرنے والے ہیں نا بہت کہے جاتے ہیں. اتنا جلدی توبہ کرنے کے امکان بہت کم ہے ان لوگوں کے اندر. یہ عجیب برائی ہے جو چھوڑنا یا چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے. کہتے یہاں تو نہ مرد نہ حمل ہونے کی خدشہ ہے،
نہ بدنامی کی خدشہ ہیں اور اپنی استمتاع بھی حاصل کر رہے ہیں. جو ایک دفعہ کر ہی لیا وہ آپ کے سامنے کہیں گے بس میں توبہ کر لیا آئندہ کوئی نہیں, لیکن وہاں موقع ملتی ہے فوراً کریں گے. تو اللہ تعالیٰ توبہ نہیں دینے کے مقصد وہ حکیم ہے, اس کو پتا ہے, ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ ٹھیک. لیکن مردوں والے عالم میں اتنا وہ نہیں ہے, اس میں توبہ ممکن ہے کیونکہ سب کے سامنے ہوتا ہے, سب دیکھتے ہیں. آگے کیا آ گیا, کہنا تواب الرحیم. جب توبہ کی بات ہو رہی ہے یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ کہ توبہ کس کے لیے ہے. اچھا, سورہ توبہ میں ایک آیات ہے, تاب اللہ علیہم لیتوبوا, تاب اللہ علیہم لیتوبوا, اللہ نے اس کی توبہ قبول کیا تاکہ وہ توبہ کرے. ترجمہ اس طرح ہوگا نا, تاب اللہ علیہم وعلی الثلاثة الذین خلفوا, اللہ نے توبہ قبول کیا تاکہ وہ توبہ کرے. تو یہ کیسے ہے بھائی؟ تو توبہ کرنے سے پہلے کس طرح توبہ قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاب اللہ علیہم لیتوبوا ان اللہ کان توابا رحیما. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے پہلے توبہ تیار کیا, گناہ کرنے والے سے پہلے توبہ اللہ نے توبہ اپنے لیے رکھ دیا. جو آیات نے کیا کہا, انما التوبۃ علی اللہ. علی اللہ کیا, علی کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اوپر. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر خود ذمہ داری لی توبہ. ایک مقروض انسان اپنے قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں, اس کو لے جا کے ایک صاحب اقتدار مالدار شخص کے سامنے پیش کر کے بولا یار میں تو اس کا قرض نہیں دے پا رہا ہوں, آپ اپنی ذمہ پر لے لو. وہ مالدار کہیں گے تم پریشان نہ ہو, جس سے قرض لیا اس کو, مقروض کو نہیں کہہ رہا, قارض کو, قرض دینے والے کو, تم پریشان نہ ہو, ایک ہفتہ اور بھی انتظار کرے, اگر نہیں دیا آ کر مجھ سے لے جاؤ, میرے اوپر ذمہ داری ہے, میں اپنی ذمہ داری میں لے لیا. تو اس کو کتنی خوشی ہوگی جس نے قرض دی. وہ جب ایک صاحب اقتدار اپنی ذمہ پر لے رہے ہیں اس کو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کی توبہ قبول کرنا میری ذمہ داری ہے. کیوں اس طرح کہہ رہا؟ گناہ کرنے والا کو ترغیب دلانے کے لیے توبہ کی طرف. مایوس نہ ہو, تم غلطی کی, میں تیری توبہ قبول کر لوں گا, میرے وعدہ ہے, میرے اوپر ہے, میں ذمہ داری لی. اس کے باوجود توبہ نہیں کرنے والا بڑا بدنصیب انسان ہے. اس لیے آیات کہتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے اوپر ہے. اس کا مطلب سب سے پہلا توبہ اللہ نے رکھ دیا, پھر توبہ کرنے والا, دو پھر توبہ قبول کرنا. تین حالات ہیں توبہ میں, توبہ کے وجود, توبہ کرنے والے اور توبہ قبول کرنے والا. تین چیز آ گیا ہے نا. تو توبہ کس کے لیے, کیوں؟ کیونکہ اگر ہم توبہ نہیں رکھتے ہیں, سب سے پہلے جس نے معصیت کی وہ اور مزید پہل جائیں گے برائیوں میں, وہ تو مزید برائی میں پھیلیں گے. نقصان کون اٹھا رہا؟ معاشرے. اس کو کچھ نہیں ہو رہا, وہ تو لطف اٹھا رہا, مزہ لے رہے ہیں, لیکن پس رہے ہیں معاشرے.
جس نے ایک دفعہ زنا کیا اور قبول نہیں، توبہ نہیں ہے، محلے کے ایک لڑکی کو نہیں چھوڑیں گے وہ، ٹھیک، موقع پاتے ہیں چھوڑیں گے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ توبہ رکھ دیا، یہ اس کے لیے نہیں، گناہ کرنے والے کے لیے نہیں، معاشرے کے لیے. یہ کہاں سے ہم نے سن لیا؟ یہی آیات سے. اب دیکھ لینا آگے. للذین یعملون السوء بجہالہ، سوء کہا یعنی فرد، جمع نہیں، سیئات نہیں. ایک گناہ کر لیا، وہ ندامت، افسوس ہوا، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں رو رو کے. ٹھیک. ثم یتوبون من قریب، اور جلدی آ کے توبہ کر لیتے ہیں. بولا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وہ کس مقصد سے تم توبہ کر رہے ہو اللہ نہیں جانتے ہیں کیا؟ اور حکیم بھی ہے، آپ کی توبہ میں کیوں قبول کر رہا ہوں، کیا حکمت ہے؟ حکمت وہی اصلاح معاشرہ. علیمن حکیمہ، توبہ قبول کرنے کے مقصد میرے علم اور حکمت کے مطابق میں توبہ کی دروازہ کھول دیا. پھر بتا رہا کس کی توبہ قبول نہیں. لیست التوبۃ للذین، ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں میرے ہاں، قبول نہیں. کون؟ السیئات، جو ایک برائی نہیں، برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج کچھ کیا، کل کچھ کیا، پرسوں کچھ کیا، اور مزید کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور فخر کرتے ہیں. جو سیر کے لیے گئے وہ سب سے پہلے جا کے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ جہاں اپنے برائی ملتے ہیں، کیونکہ وہاں اس طرح رنڈی خانہ بھی ہے، وہاں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سارے برائی سب کرتے ہیں، اور واپس آ کے سارے دوستوں کو بتاتے، فخر کرتے ہیں میں نے ایسا کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا. بہت سستے میں مل جاتے ہیں، دوسرے کو بھی ترغیب دلا رہے ہیں. لیکن جو پڑھنے کے لیے گیا وہ بھی انسان ہے، بہت سارے برائی دیکھ رہے ہیں فرانس میں، پیرس میں، تو اپنے سامنے کمزوری کے سامنے کچھ برائی کی، احساس ہو گیا میں نے بہت بڑی غلطی کی، فوراً رو رو کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور خاموش رہا، کسی کو کچھ نہیں بتایا. کیا دونوں برابر ہے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتا. میں مثال کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ آپ سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ادھر غلطی ہر کوئی کرتے ہیں، لیکن غلطی کا احساس کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، اس کی بھی معاف کر دوں گا. لیکن غلطی پر غلطی اور فخر کرتے ہیں، وہ میرے توبہ کی مستحق نہیں ہے. لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، حتی سمجھ رہے ہیں یہاں تک جب ان کی موت آ جائے گی. قال انی تبت الآن، اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں. ٹھیک. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حدیث میں وہ کون سی گڑی ہے، وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں کرتے ہیں. ایک تو جب تک سورج غروب سے نہیں آیا، وہ تو عام ہے. دوسرا ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، موت کے وقت ایک گرگرہ جو آتے ہیں حلق میں، جب تک اس پوزیشن میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. تو اس وقت کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے کہا نا اصلاح معاشرے کے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا، اس آیات سے ملا ہم نے. اگر مقصد جس نے گناہ کی اس کے گناہ کو بخشنا ہے توبہ سے، تو اس وقت بھی تو توبہ ہے. جب موت کے وقت، غرغرہ کے وقت، اس وقت بھی کہتے ہیں اللہ میں تیرے خوف سے توبہ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی قبول کر لیتے ہیں اگر مقصد صرف توبہ ہوتا ہے. غلط کیا ہوں؟
تو اس وقت توبہ کیوں قبول نہیں؟ کیونکہ اب تمہاری توبہ سے معاشرے کی کیا فائدہ ہو رہا؟ ٹھیک، تم اب نیکی کرنے کی ٹائم تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس، معاشرے کے لیے کیا کرو گے تم؟ جس مقصد کے لیے میں تیری توبہ قبول کر رہا تھا اور توبہ کے دروازہ ہر کسی کے سامنے کھول دیا تھا، وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ اسی آیات سے پتا چلا کہ توبہ کے دروازہ کھولنا اصل مقصد اصلاح معاشرے کے لیے۔ ٹھیک، حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار، اور نہ وہ جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا رکھا؟ اعتدنا، تیار کیا۔ اعتدنا کا مطلب تیار ہے۔ کیا تیار ہے؟ عذاباً علیما، دردناک۔ لیکن اس میں سے جو مومن ہے بغیر توبہ دنیا سے گیا، اس کے لیے عذاب علیم تو ہے، لیکن ہمیشہ ہے؟ ہمیشہ نہیں ہے، کیونکہ مین چیز جو توحید ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اس توحید کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جو کافر مر رہا ہے اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے، بلکہ نبی کو منع فرمایا، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، نبی کے لیے یا مومنین کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے، نہ اس طرح ہونا ہی ہے کہ کسی مشرک کے لیے آپ سفارش کریں یا توبہ استغفار کریں، مغفرت مانگے۔ ہرگز اس طرح نہیں کرو، کیونکہ میرے وعدہ ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، تو تم سفارش کیوں کرو گے؟ کیوں شرمندگی اٹھاؤ گے؟ آپ تو اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں، تم خود شرمندہ ہوگے کہ میری سفارش قبول نہیں، اس لیے سفارش نہیں کرو۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اچھا، یہ آیات سارا سلسلہ ہے، ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا، جب جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے ہیں، کس سے مخاطب ہے؟ اے جس نے اللہ کو واحد مان لیا، معبود مان لیا، حاکم مان لیا، اب میرے حکم کی انتظار بھی کر رہی ہیں، سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، کیا؟ ان ترثوا النساء کرہن۔ جب ترثوا کہا اس کا مطلب یہاں میراث کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی مر گیا، میراث چھوڑ دیا، کوئی وارث ہے، اس وارث کو کہہ رہے آپ کے لیے یہ میراث جائز نہیں ہے۔ کیا کون سے میراث ہے جو جائز نہیں ہے؟ بھائی میراث تو ہر میراث جائز ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے اس طرح تقسیم کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، آیات گزر چکے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی میراث ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں تمہارے لیے لینا جائز نہیں ہے؟ نساء، کیا نساء بھی مال متاع میں میراث میں ہوتا ہے کیا؟ تو لگا کیوں کہ تم نساء کو اپنے میراث میں نہیں لو؟ ہاں ایسا ہوتا تھا جاہلیت میں، شوہر فوت ہو گیا، اس کی رشتہ دار جو ہے ان میں سے سب سے پہلے جس نے آ کے اپنے چادر ڈال دیا اس کا ہے، وہ مالک بن جاتا۔ ٹھیک ہے، گھر میں جتنے مرد ہیں اس میں سب سے پہلے جس نے چادر ڈال دی اس عورت کے اوپر وہ اس کا ہے، اس کے رواج ہے، نہ نہیں کہہ سکیں گے وہ، یا تو ان سے شادی کریں گے، اور اگر اس کو رغبت نہیں ہے شادی کی، کسی سے شادی کرا دیں گے، بہت پیسہ لیں گے، سمجھو بیچ دیا اس نے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ابھی اصلاح ہو رہا، وہ پرانے عادات اطوار کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہا. لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا، زبردستی اس طرح نہیں کرو. ولا تعضلوہن، عدل کیا ہے؟ عدل ترجمہ میں ذرا بتائیے مجھے کیا کہا؟ تعضلوہن اچھا، عدل مت روک رکھنا نہیں ہے ترجمہ تھی اس کا. دوسرا اور نہیں، وہ الگ بات ہے. اچھا، البتہ تعضلوہن عدل سے لیا گیا. عدل طاقت، پہلوانی. ٹھیک. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. یہاں دو حکم ہیں. ایک تو وہ اس خواتین کو میراث نہیں بنا، وہ ایک الگ حکم ہے. یہ دوسرا حکم ہے، یہ شوہر کو کہہ رہا جو زندہ ہے، فوت نہیں ہوا. اگر آپ کو وہ عورت پسند نہیں ہے، اس کی زندگی اتنی تنگ نہیں کرو کہ وہ خود آپ سے جان چھڑانے کے لیے مجبور ہو، کچھ دینے کے لیے مجبور ہو. اس لیے کہتے ہیں لا تعضلوہن، تم اس کو اتنا مجبور نہیں کرو. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تم اس کو حق مہر میں، صداق میں جو کچھ دیا تھا وہ واپس لینے کے لیے اس کو اتنا پریشان نہیں کرو کہ وہ مجبور ہو کر کہیں گے بھائی تم جو دیا وہ لے لو، میرا جان چھڑا، جس کو ہم خلا کہتے ہیں. مطلب دو حکم ہے اس آیات میں. پہلے آیات میں جاہلیت کی رواج کو ختم کر رہا، دوسرے حکم میں جو بہت شوہر مرد حضرات کرتے تھے، عورت پسند نہیں آیا اس کو، کچھ بھی ہے دوسری شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جو اس کو دیا وہ حاصل کرے، اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں. بستر الگ، کھانے پینے سے سب سے کتے کی طرح سلوک، عجیب بات کریں گے. تو کون عورت ہے جو اس حال میں وہ رہیں گے؟ تو مجبور ہو کے کہیں گے یار تم جو لینا ہم اس سے لے لو، میرے جان چھڑاؤ. تو اللہ تعالیٰ بولا خبردار اس طرح نہیں کر رہا، تم کو میرے سامنے آنا ہی. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. بِبَعْض یعنی کچھ. آدمی حق مہر میں جو دیا، یا تو وہ سب لینے کے لیے یا کچھ لینے کے لیے، کچھ بھی نہیں لو. ہاں البتہ استثناء آ گیا، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، وہ کلا زنا کر رہی ہیں، کسی اور مرد سے بات کر رہی ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی. آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ گھر آتے ہیں، پہلا کبھی منع نہیں کیا، آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ بھائی پہلا میں نے منع اس لیے نہیں کی کیونکہ پہلے میں بھروسہ تھا یہ اچھا آدمی ہے، لیکن میں اپنے آنکھوں سے جو دیکھا حرکت، اس کے بعد میں آپ کو منع کر رہا ہوں، مجھ سے بات نہیں کرو. میں تو کراؤں گی. کون شوہر برداشت کرے گا؟ جس طرح عورت کو اذیت دے کے وہ برداشت نہیں کریں گے، جان چھوڑا لے گی، اسی طرح جب عورت اس پوزیشن میں ہوں گے تو وہ کون شوہر برداشت کرے گا؟ جب یہ حال ہوگا یا نشوز اس قدر جو آپ برداشت سے باہر، ٹھیک، تو اس وقت آپ بے شک اس کو پریشان کریں اپنا حق کو واپس لینے کے لیے، ٹھیک، ورنہ نہیں دے گی. وہ مزہ لے رہی ہیں، اپنی منمانی کر رہی ہے، جو مرضی کر رہی ہیں. تو اس لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ بھی تنگ کرو، مجبور کرو کہ وہ سب دے کے جان چھوڑا لے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، فاحشہ کے علاوہ اور کچھ اخلاق میں اگر خامی ہے، نہیں وہاں آپ زیادتی نہیں کرو.
وہاں اس کو مجبور نہیں کرو اپنے خلا لینے کے لیے. وعاشروہن بالمعروف. معروف کیا؟ احسان ہے نا، یا وہ کچھ نام ہے معروف کا، اچھائی، نیکی، صلہ، معروف. لیکن وداد کیا؟ جو اللہ نے آیات میں کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودت، محبت. ٹھیک. اب محبت کی وجہ سے جو سلوک کر رہے ہیں اس کو معروف نہیں کہیں گے، اس کو ود کہیں گے. وداد، واو دال، ود. ٹھیک. جب آپ ان سے محبت ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں کہیں گے معروف کرو؟ آپ تو خود اپنے محبت کی وجہ سے سارے خدمت کریں گے اس کی، ہے نا. وہاں معروف کہاں سے آ گیا؟ اس لیے انگریز کچھ خامی نکالنے کی کوشش کرتے قرآن مجید میں، کہتے ہیں یہ مسلمان کے قرآن بھی عجیب ہے. ٹھیک ہے. قرآن عجیب ہی کیا ہے؟ قرآن کہتے ایک تو کہتے ہیں اپنے اولاد، یا ذرا دیکھو کیا ہے تھوڑا آواز کیا بات ہو رہی تھی ابھی؟ ہاں. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان. اپنے باپ بھائی سب کو اب مودت نہیں کرو اگر وہ کفر اختیار کرے. ٹھیک. ليوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان. یعنی وہ ایسے رشتہ دار جو کفر کی حالت میں ہیں اس کے ساتھ مودت نہیں کرو. مودت محبت نہیں. اور سورہ لقمان میں کہتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اس کے ساتھ معروف کرو. بولا اگر تمہارا ماں باپ کافر ہے تو اس کے ساتھ معروف سے پیش آؤ. اور اس آیات میں کہتے ہیں نہیں مودت نہیں کرو، محبت نہیں کرو. یہ تضاد نہیں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اصل میں تم عربی سمجھ نہیں سکتے ہو، بیوقوف بھی ہو. پہلے سمجھو مودت کیا ہے، معروف کیا ہے. مودت جو کرتے ہیں ہم اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں. پیار محبت میں ہم جو تحفہ تحائف دے رہے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن معروف جو کر رہے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. میرا دل نہیں چاہ رہا، نہیں سمجھ میں آ رہا. بوڑھا ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، کون سی مجھے میرا دل چاہ رہا ہے؟ وہ بہت کم ہیں ایسے اولاد جو محبت سے خدمت کر رہے ہیں. اکثر اللہ کی ناراضگی سے خوف سے کر رہے ہیں. یہ معروف ہے. اس لیے اللہ نے بولا جاہداک علی ان فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. تو اگر آپ کو کفر کی طرف بلاتے ہیں تیرے ماں باپ، اس کی اطاعت نہیں کرو، لیکن معروف کے ساتھ پیش آؤ، اس کی خدمت کرو، اس کے احسان کرو. یہ ہے معروف. ہم کر رہے ہیں اللہ کے رضا کے لیے. لیکن جو اپنے ماں باپ سے ایسی لگاؤ ہے، دلی لگاؤ ہے، وہ اس آیات کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں. جب تک ماں باپ کو خوش نہیں دیکھیں گے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں. کام سے آ کے سب سے پہلے ماں باپ سے ملیں گے، جانے سے پہلے ماں باپ سے مل کے جائیں. یہ محبت نہیں کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مودت. تو یہاں اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے معروف کہا. کیوں؟ جس عورت کو آپ سے محبت نہیں ہے، عورت سے آپ کی چاہت نہیں ہے، تو وہاں مودت کیوں کہیں گے؟ وہاں معروف کہیں گے.
آپ کو پسند نہیں ہے نا یہ عورت، لیکن تم ظلم نہیں کرو، احسان کرو میری رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا میری خوشی کے لیے. کیوں؟ اس میں تیرے ہی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے آگے دیکھو. وعاشرن بالمعروف. کیوں؟ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا. آپ اس سے محبت کیوں نہیں؟ ضرور کچھ ایسی سی چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے. بھئی اگر ایک چیز پسند نہیں ہے اور 10 اچھی چیز بھی ہوگی ہے. اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا. کسی کو ہنر دیا، کسی کو عقل مندی دی، کسی کو صفائی دی، کسی کو محبت دی، کسی کو خوبصورتی دی، کسی کو کچھ نہ کچھ دیا. اگر ان میں سے ایک دو چیز آپ کو پسند نہیں ہے، اس ناپسند کی وجہ سے اس کے ساتھ شروع میں کیا کہا تھا؟ زیادتی نہیں کرو. ہاں؟ آپ ایک دو آپ کو جو پسند نہیں ہے اس ناپسند کی وجہ سے اس کے جینا حرام نہیں کرو. تم اس پہ صبر کرو، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرو. تم معروف سے پیش آؤ میرے لیے. جب اس طرح کرو گے پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. تم میرے رضا کے لیے جب اتنا کرو گے، کیا میں تمہیں راضی نہیں کروں گا؟ کیا میں تمہیں خوش نہیں کروں گا؟ جس فعل سے، خصلت سے آپ تنگ ہو، ناراض ہو، اسی میں سے آپ کے لیے بہتری پیدا کروں گا میں. یہ اللہ قادر ہے. میں بدل دوں گا، لیکن بشرط کہ آپ کو میرے حکم ماننا پڑے گا. میں نے جو مثال دیا تھا نا، وہ ڈاکٹر صاحب جو ایک دم اسمارٹ خوبصورت، اس کی بیوی کالیا ہے، وہ کیوں برداشت کر رہے تھے؟ یہ معروف کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنتی بنا دے. بات ذکر یاد آ رہا تو بہرحال بولا وہ جو آپ کو ناپسند ہے اس پر صبر کر لے آپ، بلکہ معروف کریں، اسی میں سے میں بہتری پیدا کروں گا. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خیرا کثیرا. صرف ایک خیر نہیں بلکہ اسی چیز میں جو آپ کو پسند نہیں اسی میں سے بہت خیر میں پیدا کروں گا. یہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر بھروسہ کر کے اس طرح کرتے ہیں؟ اور کرنے والا رزلٹ ملیں گے بھی، نتیجہ ملیں گے، اور لیکن بہت کم ہے جو کرنے والے ہیں. ٹھیک. وَإِذَا فِي خَيْرًا كَثِيرًا. اس کے بعد وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، یہ اس کے ساتھ اگر متعلق ہے لیکن موضوع بھی کچھ اور ہے، تو یہ انشاءاللہ اگلا ہفتہ میں رکھ لیں گے. ٹائم 11:30 ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی هذا واستغفر الله. اللهم لك الحمد يا رب حمد الشاكرين.